کسی روٹھے دوست کو اگر منانا ہو تو اس کو کیا ایسا حدیث یا قول یا حکایت سنائی جائے کہ وہ مان جائے؟ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص من ترک المراء وهو محق، کہ اگر آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ جنت کے محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اتنی بڑی حدیث ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندے پیش ہوں گے تو ایک بندہ دیکھے گا کہ ایک محل ہے جنت میں اور بڑا عالی شان، تو وہ پوچھے گا یہ کس کے لیے بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے لیے بنایا، تو وہ کہے گا میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس بندے کو معاف کر دے تو یہ محل میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو حدیث شریف میں اس کے بڑے فضائل ہیں، اور ہم نے ایسے بہت سے واقعات دیکھے ہیں، ایسے واقعات ہم نے پڑھے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ایسی موت دی ہے کہ دنیا دیکھ کے عش عش کر اٹھی کہ یار ایسے آدمی کو اللہ نے ایسی موت کیسے دے دی۔ بسا اوقات ہم کسی آدمی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت گناہگار ہے یا کوئی بے دین ہے یا کوئی پتہ نہیں فاسق فاجر ہے، لیکن کیا پتہ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو معاف کرتا ہے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ آپ اگر کسی کے بیٹے کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کے والد کے دل میں آپ کے لیے رحم آ جاتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ یہ خوش اخلاقی سے مل رہا ہے، تو اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ کیوں رحم نہیں کرے گا انسان پر؟ تو ظاہر ہے اس کے لیے دنیا میں بھی راستے۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، یعنی آپس میں میل جول رکھنا چاہیے، اور خود آپ نے بھی اشارہ کیا ہے حدیث شریف کا جو مفہوم ہے کہ مسلمان پہ جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے ناراض رہے۔